وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ استقامت اختیار کریں جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے وہ بھی۔ اس پر الحمدللہ ہماری بات ہوئی تھی۔ آیت کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، آگے فرمایا گیا وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ، تو آپ ہرگز اس میں سرکشی نہ کرے۔ اللہ اکبر، آپ نے تو نہیں کرنی تھی، سرتابی نہ کرے اللہ کے حکم کی، لیکن آپ کے توسط سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، کیونکہ آگے جو صیغہ ہے تعملون، تم سب جو عمل کر رہے ہو، جمع کا آیا ہے بصیر، اللہ ان کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو گیانی کی شکل دین میں غلو، خود ساختہ سختی یا خود ساختہ نرمی جو اللہ نے نہیں رکھی، دین کے احکامات کو بدل کر اللہ اکبر اپنی نیت سے اس میں اپنے طور پہ اعتدال اور استقامت دکھانے کی کوشش کرنا، کہ معتدل ہونا، جس کو سوٹ کارڈ آج کہا جاتا ہے، کہ آج کے دن میں، آج کے جو ہے دور میں جو ہے تھوڑا بہت انسان اوپر نیچے کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ طریقہ وہی کامیابی کا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مائل ہونا، میلان نہ ہو ظالم لوگوں کی طرف۔ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے ساتھ اللہ کا حق نہیں دیتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ جو اللہ کا مقام ہے اس کے ساتھ لوگوں کو شامل کر لینا۔ اللہ اکبر، اللہ کے مقام کو کچھ کام کر کے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی بڑا اختیار ہے، اللہ کے ساتھ کر دینا یا اللہ کے قریب کر دینا۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے بالکل کوئی ملان نہیں رکھیں گے۔ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ظلموا، جو کہ ظلم کرتے ہیں۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ اللہ اکبر، کیسی آیتیں آتی ہیں قرآن میں۔ اور یہاں بھی جو صیغہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے جمع کا آیا ہے، ہم سب کو پکارا گیا ہے اس وقت سے لے کے آئے تک مسلمانوں کو، کیونکہ آپ نے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا تھا، نہ کبھی رسول اور نبی کر سکے۔ جیسے نوح علیہ السلام کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں ہمارے دیوتا کی، اس طرح شعیب علیہ السلام کو ڈرایا کہ مار پڑے گی، تم جو کر رہے ہو نا تو دیکھو نا تمہیں کیسے، تمہارا کیا حال ہوتا ہے۔ تو نبی تو کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ دیکھو ان کی طرف کہ چلو یار کوئی نہیں، جا کے تو کیا فرق پڑتا ہے، آج ہمارا کیا حال ہے۔ بہت ساری بدعات پہ ہم اس لیے شریک ہو جاتے ہیں کہ یار تعلق بھی تو نمانا ہے، کیا کرے، ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہے لیکن کیا کرے، کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ آیت پڑھ لیں پھر، اگر کوئی فرق نہیں پڑتا تو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ورنہ تمہیں بھی آگ چھو جائے گی۔ ان کی بدعات میں شامل ہونا، ایسے مشرکانہ عقائد رکھنے والوں کے ساتھ کہنا کہ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ان کو ملتا ہی ہے وہاں سے۔ توحید بڑی خالص ہے، یقین جانے اللہ خالص ہے، اور صرف خالص ہی کو قبول کرے گا۔ کسی قسم کی اس میں اگر ملاوٹ کی جائے گی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ایون کہ اپنے نفس کو بھی شامل کیا جائے گا نا، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ۔ کیونکہ قیامت والے دن بہت سارے لوگ بڑے اعمال لے کر آئیں گے، اللہ کے فرشتے پوچھیں گے اللہ ان کا کیا اعمال، ان کا کیا بدلہ لکھے؟ فرمایا میرے لیے تھوڑے کیے تھے، یہ تو لوگوں کے لیے کیے تھے، لوگوں سے تعریف چاہیے، لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان کو جو ہے بڑے بڑے خطابات سے نوازے، تو ان کو نواز دیا گیا۔ اللہ اکبر، معمولی ملان بھی خطرناک ہے، اور گناہ کے ساتھ قربت یا اللہ کی مشرکانہ جو اللہ کے خلاف شرک کیا جاتا ہے، جو شریک بنائے جاتے ہیں اللہ کے، اللہ اکبر، ایسے لوگوں سے معمولی سی قربت وہ بھی وبال جان بن سکتی ہے، اور یہ تعلق جو ہے ہمارے لیے آگ کا ایندھن مت ثابت ہو سکتا ہے۔ آیت کے اگلے سے اللہ فرما رہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی دلی دوست
دوست ولی تو بن جاتے ہیں نا، دلی دوست، کوئی کارساز، کوئی سننے والا، کوئی عطا کرنے والا، کوئی دعائیں قبول کرنے والا، کوئی مدد دینے والا، اولادیں دینے والا، کوئی اور ہے ہی نہیں، کسی کے پاس ذرا برابر بھی اختیار نہیں ہے یقین جان. قرآن تو خالص ہے، خالص کی طرف آئے. آپ خود فیصلہ کریں کہ پھر کیا آپ کریں اور کیا اللہ چاہتا ہے اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. آپ نے تو یہاں تک کلیئر کر دیا کہ ایک شخص نے آ کر کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے کہا، فرمایا تو مجھے اللہ کے مدد مقابل ٹھہراتا ہے، بلکہ صرف یہ کہو کہ جو اللہ چاہے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہے تو ہم کہتے ہیں جی ان کی چاہت سے سب کچھ مل جائے گا. اللہ اکبر. کیسے سمجھائیں لوگوں کو؟ دل، زبان یا عمل سے کسی درجے بھی اللہ اکبر کہا گیا ہے کہ ان کی طرف جھکاؤ نہیں ہوگا جو لوگ ظالم ہیں، جو شرک کرتے ہیں. اور کہا گیا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی تمہیں عطا کرنے والا نہیں ہے، کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتا سوائے اللہ کے. حکم صرف ظلم سے منع کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ظالم کی طرف ذرا سا بھی میلان بھی نہ رکھا جائے، اس طرف کہا گیا ہے. خاموش، تائید، مفاد کی خاطر قربت، ظلم کو کم برائی کہنا کہ نہیں شرک چلو ٹھیک ہے، نہیں وہ ہے تو صحیح ہے. اللہ اکبر. سب اس میں شامل ہے. اور پھر جتنے ہمارے رواج ہے، اسپیشلی میں اکثر ذکر کرتا ہوں شادی بیاہ کے، اور جو تماشے ہم کر رہے ہیں اب تو اللہ اکبر، بڑے بڑے کھانے، بڑے بڑے کناتے لگا کر بڑے بڑے مجموعوں کو ماں باپ کے مرنے پر کھلائے جاتے ہیں. اور اس میں بھی کہا گیا کہ کوئی ان کو دوسرا کھانا ہمسایہ دے دے، کوئی دے دے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جنہوں نے بیٹی دی ہے ان پر فرض ہے. یہ کیسی کیسی رسومات ہم نے ایجاد کر لی. کہاں سے ہیں یہ رسومات؟ کس نے یہ کون سی کتاب اور سنت سے یہ ثابت کیا گیا؟ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک اللہ کے قرآن کی آیت؟ اللہ اکبر. کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خاموش تائید سے بھی منع کیا گیا اور فرمایا کہ ظالم وقتی طور پر تو بچ سکتا ہے، اور ظلم ہو سکتا ہے کہ جو وہ شرک کر رہا ہے اس کو فائدہ پہنچا دے، مگر آخرت میں اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں بچا پائے گا، اور اللہ سب کچھ معاف کر دے گا. شرک جو ہے ایسا جرم ہے. ہم نے پڑھا سورہ نساء میں 2 آیتوں میں کہ اللہ شرک کے سوا ہر جرم کو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا. جو شرک پہ پڑ گیا وہ تو کھلی گمراہی میں ضلالم بعیدہ، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا، بہت دور. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں پکڑ لے. ہمیں بڑی تمیز سے دیکھیں، ایک تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کچھ کہتے بھی ہیں تو اللہ نہ خواستہ وہ لوگ جو نیک لوگ تھے ان کے بارے میں بری زبان سے بولتے ہیں، وہ بالکل بہت بہت بری بات ہے. بڑی عزت کے ساتھ کہیں کہ نہیں بھائی یہ اللہ کے جو تھے ولی تھے، اگر تو اللہ ان کے بارے میں جانتا ہے، انہوں نے اگر اچھے عمل کیا تو وہ ضرور جو قرآن و سنت کے مطابق ہے ان کی پیروی کرو. لیکن آپ من چاہے خیالات کو دین کا حصہ نہ بناؤ. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ظالم کو دیکھیں اور اس کو نہ روکے، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو قریب ہے کہ سب کو عذاب پکڑ لے. ظلم کی روک تھام کرنا نہ کرنا بھی، یہ بھی اس طرح کہ اس کی طرف ایک طرح ملان کی ایک صورت بن جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. فرمایا وہ تو رہا مظلوم، ظالم کی کیسے مدد کرے؟ فرمایا اسے ظلم سے روکو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے برائی دیکھے اور اسے ہاتھ سے چاہے تو کوشش کرے کہ اگر بدل سکتے تو ہاتھ سے بدل دے، اگر قوت نہیں ہے تو زبان سے تو کم از کم بولے، اور اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے تو دل میں برا جانے. اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر دل میں بھی برا نہیں لگ رہا نا ہمیں ملان کہ نہیں یار ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے ہم بھی صحیح ہیں، اور قرآن اور حدیث کو ہم نے خود نہیں پڑھا تو اس لیے ہم جو مرضی کہتے رہتے ہیں. پڑھیں تو صحیح. میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے کسی نے آ کے اتنا ہی کہا تھا نا ماشاء اللہ و ما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے. فرمایا کہ کیا تو مجھے اللہ کے لیے اللہ کا مد مقابل بناتا ہے؟ بلکہ صرف یہ کہو جو اللہ چاہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں. اللہ فرما رہے کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں. بعض مفسرین اس سے مراد فجر کی نماز یعنی دن کا پہلا کنارہ، مغرب یا عصر کی نماز، اور دن کا آخری کنارہ جو ہے وہ مغرب اور عشاء کو لیتے ہیں. یعنی کچھ لوگ تو مغرب تک جو ہے اس کو لیتے ہیں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فجر سے ظہر اور عصر یہ پہلا کنارہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مغرب اور عشاء ہے. نماز اس آیہ مبارکہ میں 5 وقت کی نماز کا اشارہ ہے. الحمدللہ میں اس پر زیادہ بحث بھی نہیں کرنا چاہتا اس وقت، لیکن اس میں سورہ طٰہٰ میں جا کے انشاءاللہ اس کو اور بھی واضح کیا جائے گا، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ جو ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں 2 نمازیں ملا کر، لیکن اکثر نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی بھی جو ہے زیادہ ہر وقت، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ہر مومن پر وقت مقرر پر پڑھنا فرض کی گئی ہے۔ اللہ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے جو اچھے جو بہترین اعمال میں سے ہے کہ الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز اس کے وقت پر پڑھا جائے۔ اگر نمازیں 3 ہی پڑھنی تھی یا 3 ٹائم پڑھنی تھی تو پھر 3 ہی رہ جاتی نا، پھر تو وہی فرض تھے 4 کے بجائے 6 پڑھ لیے جاتے یا 7 پڑھ لیے جاتے۔ اللہ کے واسطے اس چیز کو سمجھے، گمراہ لوگوں کے فتووں میں نہ آئے، خود قرآن کو پڑھے، اپنی نظر سے پڑھے، حدیث کو پڑھے، پھر فیصلہ کرے۔ ہاں کبھی ایک آپ نے پڑھی ہے تاکہ حجت باقی رہ جائے، کسی وقت ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ کوئی مجبور ہو تو وہ پڑھ سکے، اس لیے اس کے لیے حجت ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ اکبر غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کی طرف بھیجا تو کہا کہ عصر کی نماز تم نے وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ اگر اس وقت وہ ظہر کی پڑھ کے چلے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم عصر یہیں پڑھ لو پھر وہاں پہنچ جاؤ۔ کہا عصر وہاں پڑھنی ہے، کچھ نے راستے میں پڑھ لی کہ عصر کا ٹائم ہو گیا کہیں ٹائم نہ چلے جائے، کچھ نے وہیں جا کے پڑھی، اور آپ نے دونوں کو ریکگنائز کیا کہ تم نے دونوں نے صحیح کیا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آسان بات ہے کہ اگر وہیں ہمیشہ وہی ہوتا کہ ظہر عصر کو ملا کے پڑھنا ہے اور مغرب عشاء کو ملا کے پڑھنا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ ظہر تم نے پڑھ لی ہے، عصر وہاں جا کے نہیں، عصر بھی یہاں پڑھ لو، پھر جلدی وہاں پہنچو۔ اللہ اکبر، اللہ کرے دین کو سمجھے اور بے مقصد جو ہے کچھ چیزیں جو ہے دین میں اپنی طرف سے شامل کر کے یا اپنی واہ واہ کروا کے لوگوں کو آسانیاں اپنی طرف سے نہ دیں۔ ہم اس چیز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں پچھلی آیات میں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں جو ہے نا وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے، لے جاتی ہے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت لینا چاہے۔ اصل بات ہے کہ نماز ایک کے بعد دوسری نماز اور اس کا انتظار کرنا، اللہ اکبر، جن کے دل جمے رہتے ہیں 7 لوگ جو اللہ کے سائے کے تلے ہوں گے، ایک وہ جس کا ہر وقت دل مسجد میں ڈٹ کر جو ہے وہ لگا رہتا ہے کہ کب نماز کا وقت ہو، کب اللہ مجھے بلائے اور میں اللہ کے ہاں کے حاضر ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں کیا حال ہے جس کے گھر کے باہر ایک نہر بہہ رہی ہو اور وہ 5 وقت اس میں نہائے، تو کیا اس پر کوئی گندگی یا کوئی غلاظت یا کچھ رہ جائے گا؟ فرمایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت نہا رہا ہے۔ فرمایا نمازوں کا ایسے ہی ہے، نمازیں 5 وقت 5 گانا نمازیں ایسے ہی ہیں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، میں نے زنا تو نہیں کیا لیکن میری ایک عورت کا بوسہ لے لیا، کیا میرے لیے کوئی کفارہ ہے؟ نماز کے بعد اس نے یہ بات عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا، اور اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرما دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ گناہ معاف کر دیا گیا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس نماز کی بدولت۔ دیکھیں صغیرہ گناہ تو نماز کی بدولت معاف ہو جاتے ہیں، اللہ کبیرہ کے لیے ہمیں حق ادا کرنے پڑیں گے، کسی کا حق ہے تو دینا پڑے گا، کسی کا پر ظلم کیا تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، اللہ اکبر، کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے جا کر۔ اور جو کبیرہ گناہ جو ہے نا وہ بغیر اللہ اکبر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ صغیرہ اللہ معاف کرتے رہتے ہیں، اس میں بہت ساری حدیث ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، حج دوسرے حج تک، پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ باہر کیف یہ آیت ایک عظیم اصول کو بیان کرتی ہے کہ نماز صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، جہاں بھی ہو برائی کے بعد نیکی کرو تاکہ اسے نیکی کے ذریعے اپنی برائی کو مٹا دو اور لوگوں کے ساتھ اچھے حالات سے پیش آؤ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمے رہیں، بے شک اللہ محسنین کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ آپ کو خطاب کر کے ہم سب سے خطاب ہے، محسنین کون ہوتے ہیں؟ احسان کی روش پر چلنے والے، نہ دینے والوں کو دینے والے، زیادتی کرنے والے کو معاف کرنے والے، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑنے والے۔ یہ بڑی زبردست، بہت ایک ہنجر ہے، بہت کمیاں ہیں میرے میں، ہم میں، سب میں۔ میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو لیتا ہوں۔ یہ قرآن بار بار ہمیں جو نفس پر ہاتھ رکھتا ہے ہماری کہ کرنا کیا ہے، محسن، اللہ اکبر، حسن سے ہے نا بہترین عمل۔ اس آیت میں ان اعمال پر ثابت کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے جو خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو دیے گئے، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صلہ رحمی ہو، ہمسائے کا حقوق ہو، یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ناپ تول میں جو ہے انصاف ہو، قسط کے ساتھ کیا جائے، کسی کا مال نہ کھایا جائے۔ آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن
لا تعالیٰ ہو، کوئی ایمان ہی نہیں ہے اس شخص کا جس میں مرد نہیں ہے، اور کوئی دین ہی اس شخص کا نہیں ہے جس میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ عہد توڑتے ہیں۔ ایز اے بزنس میں جانتا ہوں کہ لوگ عہد کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کیا ہوا، ہم نے کہا تھا 1 مہینہ تو نہیں دے سکے، 3 مہینے بعد دے کے وہ بھی نہیں دیتے، پھر سال بعد 2 سال بعد دے کے پھر احسان جاتا ہے کہ شکر کو دے دیا ورنہ لے کر دکھا دیتے۔ اللہ اکبر، یہ تو حال ہے ہم مسلمانوں کا۔ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو صبر کی تلقین دی گئی، اور صبر 3 قسم کا ہے۔ اطاعت پر صبر، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، عبادت میں پابندی کرنا، اور گناہ سے بچنا، یہ تینوں طرح کے صبر کرنے پڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اللہ نعمت دیتا ہے تو شکر کرتا ہے، اس کے پھر بھی درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، اور جب کوئی تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس پر بھی اس کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں۔ یعنی خواہشات کو روکنا، مصیبت پر صبر کرنا، تکلیف میں شکوے گلے نہ کرنا، نماز، نیکی اور دین کے کاموں پر جو بھی مشکلات آئیں، جتنے بھی، چاہے سردی ہے گرمی ہے، ہر حال میں ان کو ادا کرنا، ثابت قدم رہنا۔ محسنین وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ عمل کریں، اخلاص کے ساتھ عبادات کریں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ایسے لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، چھوٹی ہو یا بڑی، دنیا میں اس کو فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ اولو بقیہ، اللہ فرما رہے کیوں نہ ہوئے، بس کیوں نہیں ہوئے پہلی بستیوں میں کچھ ایسے سمجھدار لوگ، اولو بقیت، جو ہے سمجھدار، نیک، سمجھنے والے لوگ، جو خود بھی عمل کرے، لوگوں کو عمل کی طرف راغب کر سکے، جن کے اپنے مال بھی اچھے ہوں، باصر لوگ، معاشرے میں خیر کو باقی رکھیں، فساد کے خلاف کھڑے ہوں، برائی کو روکیں۔ اور پچھلی قوموں میں ایسے لوگ بہت کم ہوئے، اللہ کہہ رہے کیوں نہیں ہوئے ان قوموں میں، اس لیے کہ ان میں بھی نہیں ہوئے، اور اس امت کے لیے تو خاص کر کے دعا ہے، بلیغوا عنی ولو آیتن، کسی کو ایک بھی آیت آتی ہے تو پہنچائے، وہ بھی اس نیکی کام سے پیچھے نہ رہے۔ کوئی اپنے ہاتھ سے دیکھے ظلم ہوتا تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے، ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بدلے، نہیں تو دل میں برا جاننا جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور اس کے بعد تو ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے ینہون عن الفساد، ان کو فساد سے روکتے، فی الارض، زمین پر، الا قلیلا ممن انجینا منہم، مگر بہت تھوڑے تھے جن کو ہم نے نجات دی۔ یہ آیت جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، برائی کو روکنا، اخلاقی بکار سے معاشرے کو بچانا۔ جب معاشرے میں یہ فریضہ ختم ہو جائے تو اجتماعی عذاب آتا ہے، پھر ماسوائے تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ بچا لیتا ہے۔ ہر قوم کے چند لوگ جو رسولوں کے ساتھ رہے وہ بچا لیے گئے، باقی سب کو عذاب دیا گیا۔ عذاب سے وہی محفوظ رہے جو انبیاء کے ساتھ اور صالحین تھے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ، تو لوگوں نے، اللہ فرما رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے اتباع کن کی جو ان کے صاحب حیثیت۔ آج میں مثال دے رہا ہوں، بڑے بڑے محلات، بڑے جو ہے ترقی یافتہ، جو صاحب اختیار ہے، بڑے بڑے سردار، انہی کو آئیڈیل بنایا، فِيهِ وَكَانُوا مجرمین، اور تھے وہ مجرم خود بھی، اور جن کو انہوں نے بنایا آئیڈیل وہ بھی مجرم تھے۔ ظالم وہ شخص ہے جو عیش و عشرت اور دولت و خواہشات کے پیچھے لگنے والا ہو، اور جنہیں آسائش خواہشات اور اپنی نفس پرستی غافل کر دے، اور پھر یہ جرم عام ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص منکر یعنی ناقابل کام دیکھے، اس پر لازم ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدلے۔ میں بار بار یہ حدیث سنا رہا ہوں، اور اگر طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے بدلے، اور اگر یہ بھی طاقت نہیں تو دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، اور اس کے بعد تو ایمان ہی نہیں ہے، رائی کے برابر بھی نہیں ہے اگر دل میں بھی برا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیکی کا حکم دیے جاؤ اور برائی سے روکتے رہو، حتیٰ کہ جب تم دیکھو کہ حرص اور بخیلی کی یعنی بخل کی اتباع ہونے لگی ہے، لوگ خواہشات نفسانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور اسی کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ہر رائے والا اپنی رائے کو، ہر بات اپنی رائے کو ہی ترجیح دے رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ اللہ اکبر، تو پھر اپنے آپ کو لازم پکڑ لو، اور عوام کی فکر چھوڑ دو، اس وقت لوگوں کی فکر چھوڑو، بلا شبہ تمہارے بعد صحابہ سے احتاط تھا، صبر کے دن آنے والے ہیں۔ ان دنوں میں دین اور شریعت اور قرآن اور سنت کے مطابق جمے رہنا، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، صبر کرنا، ایسے ہی ہوگا جیسے آگ کا انگارہ پکڑنا ہو۔ ان لوگوں میں جو دین کے ان تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس دور میں جب اتنا سخت ہو جائے گا، ابھی تو وہ دور شاید آیا نہیں ہے، ابھی تو پھر بھی بہت آسانی ہے، یقین جانے، لیکن کچھ مشکلات ہیں، لیکن وہ دور نہیں آیا جو اس پہ کہا جا رہا ہے۔ عمل کرنے والوں کو اتنا جو عمل ہوں گے ان کو بدلہ دیا جائے گا، ثواب جو ہے 50 عملوں کا دیا جائے گا،
اور پوچھا گیا کہ 50 ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا 50 تم میں سے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ پہ میری جان ہے، تم ضرور ضرور نیکی کا حکم دو گے اور ضرور ضرور برائی سے منع کرو گے، وگرنہ قریب ہے کہ اللہ اپنی طرف سے تم پر کوئی ایسا عذاب مسلط کر دے کہ تم اسے پکارو تو تمہاری پکار ہی نہ سنے، مدد مانگو تو مدد نہ دی جائے۔ مسلم احمد کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کو حکم دو اور برائی سے منع کرو قبل اس کے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں۔ آج کے دور میں تو یہ ساری باتیں پوری طرح ہمارے سامنے واضح ہیں، یقین جانیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اصل بات یہی ہے، جب تک کہ ہم قرآن اور سنت پر نہیں آئیں گے اور ان عمل کی طرف نہیں آئیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے والے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف اور صحابہ اکرام کے جو ہے ان کے طریقے پر نہیں آئیں گے، تو یقین جانیں ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ کی رحمت فضل سے ہی ہوں گے۔ ٹوٹی پوٹی کوششیں کر لیں ان تمام اعمال کے لیے میں اور آپ صدق کے دل سے۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا